پھر خان صاحب نے اس پورے سینیریو میں سب کچھ دیکھیں، بھارت کے بارے میں جب یہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو مودی صاحب ہیں یہ اپنی لمٹ ضرور کراس کریں گے، اور پھر وہی ہوا، کچھ دنوں بعد انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا اس امپورٹنٹ سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو بھی جیل سے باہر نکال کے جس طرح ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، یہ خود بھی بڑے ووکل ہیں، جس طرح بلاول ہیں یا باقی لیڈرشپ ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کی، یہ بھی اس کاز کے لیے ان کو بھی استعمال کیا جائے؟ اوبویسلی پاکستان کا کاز ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو خان کی مزید گرفتاری یا اس کی جو طویل قید و بند ہیں وہ درکار نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں حاصل کرنی تھی وہ حاصل ہو چکی ہے۔ ٹھیک، حکومت بن چکی ہے، مینڈیٹ ادھر جا چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، جو میجر کام تھے وہ ہو جن چکے لوگوں ہیں، کو توڑنا تھا وہ توڑے جا چکے ہیں، ضمنی الیکشن سارے جیتے جا چکے ہیں، اور پارٹی جو اور اب ہے مخصوص نشستوں کا بھی فیصلے کا اندازہ ہو چکا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک سینٹ کی نشستیں ہماری خالی ہے۔ عدلیہ کی کسی حکم پہ عمل درآمد ہونا جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد کیا چیز ایسی رہ گئی ہے جس کے لیے خان کو اندر رکھنا مقصود ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، خصوصاً نون کے جو سینئر قیادت بیانات دیتی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ان کو اندیشہ ہے کہ خان کے باہر آنے سے قوم بے پر سکتی ہے، اور پھر شاید اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا، اور یہی ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں اور رہتے اس ہیں۔ ڈر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ گارنٹیز کی بات پہلے ہوئی تھی نا، صحیح، 6 گارنٹر تھے، 3 ہماری طرف سے، 3 دوسری طرف سے، ایک ڈاکٹرز کا بھی تو وفد آیا ہوا تھا ابھی وہی ایک دو ان دن میں سے پہلے، بھی گارنٹر شامل تھے نا۔ وہ گارنٹرز کس بات کے تھے سر؟ گارنٹر یہی تھے نا کہ آگے کنڈکٹ کی گارنٹی ہو کہ باہر نکل کے ہاں، حکومت گرانے کی بات ریاست یا کے سامنے جو ہے نمبردازماں نہیں ہوں گے، ہاں صحیح، گڈ کنڈکٹ کی گارنٹیز۔ تو اب لیکن اب جو دوبارہ ان کا وزٹ ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ یہ حل ہوتا ہوا، یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن میں کوئکلی جاننا چاہ رہی دیکھیں، میں جہاں تک مجھے معلوم ہے جی، مذاکرات پس پشت سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم حکومت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مذاکرات میں حکومتی نمائندے ہوں گے، جن پہ آپ کو اعتراض ہوگا ان کے بجائے ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض نہ ہو۔ ٹھیک، یہ سلسلہ جاری ہے، نتیجہ تب سامنے آئے گا جب یا تو احتجاج جو ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آئے یا پھر دوبارہ کوئی جنگ چڑھے۔ سر یہ فرمائے گا کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب ویسے تو بڑے سین قسم کی شخصیت ہیں، لیکن آج انہوں نے بات کی تو کیا آپ کو لگتا ہے ویسی تسلی دے رہے تھے، یا وہ جن کیسز کی بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے بہت کچھ بہتر ہو جائے گا خان صاحب کے لیے؟ بہت شکریہ۔ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک کیس پہ تو دارومدار نہیں کرتا ہے، بہت سارے کیسز میں ابھی ان کی بیلیں فیصلہ ہونا باقی ہیں، خصوصاً 9 مئی کے کیسز میں، اور اگر یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جی، اپیل جو ہیں اس میں اگر سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں سزائیں معطل ہوئی تو نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک ہمیشہ سے پر امید رہتے ہیں، کارکنوں کو نوید دیتے رہتے ہیں۔ 2 سالوں میں میرے خیال میں انہوں نے یہی بات جو ہے 20 دفعہ کہی ہوگی کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، ان کی بات کو سیریس نہ لیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں سیریس نہ لیں، لیکن بیسیکلی وہ ایک تو پیشنس، برداشت اور تحمل کی بات ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ آج بھی یہی کر رہے تھے کارکنوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بہت ہی زیادہ پریشر ہے، اپنے پارٹی کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی، جو اپر لیڈرشپ ہے آپ اس کی بات کریں۔ جی اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جی نہ احتجاج ہوتا دکھائی دے رہا ہے، مذاکرات میں فی الحال خاموشی ہے، اور آگے سے جو ہے رہائی کی کوئی سبیل جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ان حالات میں کوشش تو جہاں تک مجھے معلوم ہے قیادت کی کوشش ہیں، خصوصاً وہ قیادت جو ہمیشہ مصالحت کی طرف مائل رہی ہے، جس طرح کہ علی امین خان ہے یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کی کوشش ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو اندر ہیں وہ مذاکرات کے نتیجے میں پہلے مرحلے پہ وہ رہا ہو۔ ٹھیک۔